بلکہ دنیا بھر کے جو بھی مریدین معتکفین اور جو محبین سن رہے ہیں وہ اعتکاف کی تیاری باندھ لیں. آخری عشرہ اعتکاف کا جو رمضان کا میرے ساتھ گزارنے کے لیے ابھی سے تیاریاں کر لیں، اپنی چھٹیاں منظور کر لیں، اپنے اسکیجول بنا لیں. تو یہ آخری عشرہ اعتکاف کا میرے ساتھ آپ ذرا جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ. جو ہے جیسے ہر سال آپ ساتھ آتے ہیں، اور جو یورپ سے جو احباب آتے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں، کینیڈا کے، امریکہ کے، اور دنیا میں جو بھی آ سکتا ہے. جس کو امریکہ کا ویزا حاصل ہے آ سکتا ہے تو ضرور آئے، وہ ہمارے ساتھ اعتکاف کرے. اور باقی جو نہیں آ سکتے دنیا بھر میں، ان کے لیے ہم نے جو ہے آن لائن اعتکاف کا سیٹ اپ جو ہے، تربیت اعتکاف کے پورے معمولات جو ہے وہ ان کو ہم کریں گے، تاکہ وہ اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ کے، جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کے، جو مرد اپنی مسجدوں میں یا اپنے گھر کے میں بیٹھ کے تربیتی اعتکاف، مسنون اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، تربیت اعتکاف کے مزے لوٹیں، اور ہماری جو تربیتی جتنے اشغال اعمال ہوں گے ان کو جو کرتے رہیں. تو انشاءاللہ ان کو نفع پہنچے گا. لیکن جو آ سکتے ہیں وہ آنے میں بخل نہ کریں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے. خاص امریکہ جیسی دنیا کے اندر آپ کو ایسی خانقاہ اور ایسے جو ہے بڑے بڑے مشائخ سلسلہ کی فضل و برکات مجھے ناکارہ کے ذریعے سے آپ کو مل رہے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے نہیں. لہٰذا آپ ذرا اس موقع کو ضائع نہ کریں، بلکہ جو ہے ابھی سے اسکیجول کر لیں. وقت زیادہ نہیں ہے، جو وہ 1 مارچ سے تو ویسے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو آپ ذرا اپنی چھٹیوں کا نظم کر کے آخری عشرہ، اور کوئی آخری عشرے سے پہلے بھی آنا چاہتا ہے، پورے رمضان میں کسی وقت بھی آ جائے. الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے لنگر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے پہ اعتکاف کے سارے انتظامات موجود ہیں. بعض دفعہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں شروع کے 10 دن اعتکاف کے لیے آ سکتا ہوں، شروع کے 10 دن آ جائے. کوئی کہتا ہے 20 کے 10 دن آ سکتا ہوں، 20 کے 10 دن آ جائے. آخری میں آ سکتا ہے. تو آپ جس میں جو آپ کو اسکیجول بنتا ہے پورے مہینے کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو لیکن آپ آنے کے ارادہ آپ کریں، باقی خدمت کرنے والے ہم ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے ضرور کر دیں گے. آمین. اور باقی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ ایسا کیا کریں کہ شیخ کے ساتھ جو ہے ایسا قلبی رابطہ ہو جائے کہ فیض و برکات پہنچنا شروع ہو جائیں. پہلی بات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ مرید اگر یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیض شیخ کا اس کو ملے، تو وہ پہلی چیز یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کا نفع آگے سے آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور یہ کوشش و تمنا کرے کہ میرے شیخ کا فیض جگہ جگہ پہنچے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں شیخ کا بیان، شیخ کا کلام، شیخ کی بات آگے سے آگے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے احباب کے اندر ذکر کرے، شیخ کے جو کمالات کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر کرے، اپنے فیملی میں کرے، آگے سے آگے پہنچائے. جو اپنے شیخ کو جتنا باکمال سمجھ کے اور اس کے کمال کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس شیخ کے فیض جو ہے وہ اس کی جو اس شخص کو جو ہے عطا فرمائیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑی ایک یہ نیت اس کو متعین کرے. لہٰذا جو ہمیشہ ہر شیخ یہ بات کہتا ہے کہ شیخ جو ہے کلام کو خود بھی سنیں اور آگے سے آگے پہنچانے کی حرص بھی رکھیں. اور دوسرا مراقبہ یہ کیا کریں کہ شیخ کا قلب میرے قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور شیخ کے قلب پہ جو انوارات الہیہ نازل ہو رہے ہیں وہ جو میرے قلب کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، اور اس سے میرا قلب روشن ہو رہا ہے. اس کے لیے 10 منٹ کا 20 منٹ کا مراقبہ روز کیا کریں کہ انوار الہی میرے شیخ کے قلب پہ اور اس کا قلب میرے قلب پہ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ انوار میرے قلب میں آ رہے ہیں اور میرا قلب روشن ہو رہا ہے، اور رواں جو ہے اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ روز کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ کیفیت نصیب فرما دیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. آمین.